الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین وقال العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا کہ جس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اور آپ نے آج الحمدللہ قرآن کو مکمل کر لیا ہے۔ قابل تعریف ہے وہ احباب جنہوں نے نماز تراویح کا اہتمام کیا اور اہتمام کے ساتھ ساتھ بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ مکمل طور پر قرآن کو سنتے رہے۔ تفسیر جو بیان کی گئی اس پر اگر انہیں کچھ ڈاؤٹ ہوا تو اس پر بھی سوال کرتے رہے، اور ان کی کوشش یہی رہی کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے قرآن کو جو سنے ہیں ان کی آیات میں جو باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے، اس فرمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ جو موقع ہمیں دیا جو کہ بہت ہی غنیمت ہے، اور غنیمت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موقع دیا، ہم بار بار یہ کہیں گے کہ ہم خوش نصیب ہیں۔ خوش نصیب اس لیے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ایسا موقع ملنے کے باوجود تراویح کا اہتمام نہ کیا، یا پھر روزوں کا اہتمام نہ کیا، دل میں آیا تو پڑھا، نہیں آیا تو نہیں پڑھا، اگر فرصت ہے تو چلو آ کر پڑھ لیے، نہیں فرصت ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہم بدا لاتے ہیں، اس کے بعد قابل تعریف ہیں اور ہم شکر گزار ہیں اپنے حافظ صاحب کا بھی کہ جنہوں نے اپنی محنت و مشقت کے ذریعے سے روزانہ کا جو معمول بنایا، جس معمول کے مطابق قرآن کو مکمل ہمارے سامنے سنایا، ہم تمام کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یقیناً میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، یہ قرآن جو ہے نا، جو ایک مقدس کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ یہ کتاب ہے، اور یہ مقدس کتاب یوں ہی کسی کے سینے میں نہیں بس جایا کرتی۔ اگر آپ دیکھیے، غور کریے تو بہت کم ہی لوگ ایسے ملتے ہیں جنہیں قرآن کی یہ مکمل طور پر پاری یاد ہوتی ہے۔ تو گویا کہ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا ہے۔ اور اسی طرح سے میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ہمارے سینوں کے اندر قرآن کی یہ صورتیں، یہ چند آیتیں نہیں ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح سے کوشش کر کے، محنت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو اپنے سینے کے اندر بسانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ مقام ایک صاحب قرآن کو دیا۔ کیا مقام دیا؟ یہ مقام ہے اس شخص کے لیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حافظ قرآن سے، ایک صاحب قرآن جو قرآن کو اپنے سینے کے اندر بسایا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم جنت کے درجوں پر چڑھتے چلے جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کر چلو۔ جس طرح سے تم دنیا کے اندر قرآن کو پڑھا کرتے تھے ٹھہر ٹھہر کر، اسی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھو اور جنت کے درجوں پر چڑھتے چلے جاؤ، اور اس وقت تک یہ درجے تمہارے نامکمل ہوں گے جب تک کہ تمہاری یہ آیت ختم نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح سے اگر ایک دوسرا مقام ہم دیکھ لیتے ہیں تو ایک حافظ قرآن کے والدین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا شخص جس نے قرآن کو حفظ کیا ہے، قرآن کو یاد کیا ہے، اس کے سینے میں قرآن موجود ہے، قرآن کو یاد کر کے بھلانے والے نہیں بلکہ قرآن کو یاد کر کے پڑھنے اور پڑھانے والے، سننے اور سنانے والے، سمجھانے والے لوگوں کو، اس کو بتانے والے لوگوں کو اس کی طرف بلانے والے، ایسے انسان کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو بلائے گا اور ان کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہوا، یعنی
جو ہے تاج پہنائے گا، سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہوا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حافظ قرآن کے والدین کو پہنائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ جس کے والدین کو اللہ اس انعام سے نوازے گا، تو آپ خود سوچئے کہ جو صاحب قرآن ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، اس کا مقام کیا ہوگا۔ اس کے مقام اور مرتبے کو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے کسی کے سامنے چند میٹھے بول بولنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہماری حالت و کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ہم مسکرا کر بات کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا ان کے والدین کو، تو جو خود قرآن کو یاد کرتا ہے ان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر دیکھیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جب ایک انسان دنیا کے اندر مرتا ہے، اس کے وارث کون بنتے ہیں؟ اس کا بیٹا بنتا ہے، اس کے اہل و عیال کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اس کے وارث بنتے ہیں، اس کا مال جو بچتا ہے اس کو اپنانے کے لیے وہی لوگ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ انبیاء کے وارث اب یہ علماء ہیں۔ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آنے والے نہیں ہیں، ہمارے بیچ اب دوبارہ کوئی نبی آنے والا نہیں، بلکہ ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو اگر کوئی لانے والا، بیان کرنے والا، سمجھانے والا ہے تو یہ ہمارے علماء ہیں۔ ہمارے علماء کی ایک عزت ہوتا ہے، ان کا ایک مقام ہے کہ ان کو کس مقام پر رکھا جائے۔ اور یقین مانیے کہ جب تک ہم اپنے علماء کی قدر کرتے رہیں گے، جب تک ہم ان کی عزت و احترام میں اپنا سر جھکائے رہیں گے تب تک ہم کامیاب رہیں گے۔ ورنہ اگر ہم نے اپنے علماء کی ناقدری کرنی شروع کر دی، آج دیکھیے کہ جہاں پر لوگوں کو لعن طعن کیا جاتا ہے، جہاں پر علماء کرام کی برائیاں کی جاتی ہیں، ان کی مسجدوں کا حال کیا ہے خود دیکھ لیجئے۔ ان کی مسجدیں ویران ہیں، ان کی مسجدوں میں یعنی محراب جو ہے ویران ہے، کوئی ملتا نہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام دیا، اس مقام تک انہیں رکھا جائے، اور اسی طرح سے ان کے اس مقام سے انہیں نیچے نہ اتارا جائے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے نا، ایک انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب پہنچاتی رہتی ہیں۔ اس میں سے ایک ہے صدقہ جاریہ، جو ایک انسان صدقہ کر دیتا ہے وہ اس کے ذریعے سے اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے اس میں سے ایک چیز وہ ہے کہ جو ایک عالم تھا، اس نے کچھ کتابیں لکھی، جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے ولد صالح، یعنی نیک لڑکا جسے آپ نے قرآن کو یاد کروا دیا، یا اسی طرح سے اسے دین کی تعلیم دلا دی۔ اب دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کچھ کتابیں لکھ گیا، کتابیں۔ اب جب تک وہ ان کتابوں کو لکھ کر گیا ہے، لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، تب تک اس شخص کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح سے یہ ثواب، اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھ سے کوئی یعنی ایسا عمل بتاؤ کہ جس کو میں کر دوں، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس کو کرنے کے بعد ہمیں ثواب ملتا رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے۔ آپ کو اگر 2 3 4 بچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، تو اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا صدقہ جاریہ کے لیے، یا اسی طرح سے مرنے کے بعد ثواب کمانے کے لیے، کہ آپ اپنی اس ایک اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ڈال دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے میں ڈالنے کے بعد وہ قرآن کی تعلیم سیکھے گا، سیکھنے کے بعد وہ آ کر لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلائے گا۔ اسی طرح سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صرف آپ کو بچیاں ہی دی ہیں، بچیوں کو بھی ڈالیے۔ اور ایسا نہ ہو جائے اگر آپ کا یہ اولاد جب یہ قرآن سیکھتا ہے، جب ہم یہ سوال کرتے ہیں نا کہ ہم پیسہ کہاں خرچ کریں جس سے ہمیں زیادہ ثواب ملے، آپ اگر غور کر لیجئے، اگر ایک طالب علم ہے، پڑھنے والا، مدرسے میں پڑھنے والا، یا اسی طرح سے ایسا بچہ جو دین کی تعلیم سیکھنے والا ہے، اگر اس پر 1 روپیہ بھی آپ خرچ کرتے ہیں نا، قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کوئی ایک بچہ پڑھ رہا ہے، آپ نے اسے کچھ پیسے لگا کر پڑھا دیے، اب وہ پڑھ کر عالم بن گیا، عالم بننے کے بعد وہ پڑھائے گا،
پڑھانے کے بعد اس کے ذریعے سے اس کے جو شاگرد نکلیں گے، جو طالب علم اس سے پڑھ کر علم حاصل کر کے نکلیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی کسی کو پڑھائیں گے. تو اسی طرح سے یہ پورا سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ آپ کے کچھ روپے خرچ کرنے کے بعد قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کتنا آسان ہے. اگر ہم اپنی اولاد کو نہیں پڑھا سکتے ہیں، اگر ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے کہ نہیں ہم اس مدرسے میں نہیں ڈالیں گے، دین کی تعلیم نہیں دلائیں گے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہمیں پسند نہیں ہے، ہم دنیا کی تعلیم دلاتے ہیں، لیکن کم سے کم اگر یہ نہیں کر سکتے، کچھ تو کرو، کوئی تو ایسا کام کرو کہ جس کے ذریعے سے ہمارے آگے کے جو اعمال ہیں، یا اسی طرح سے آگے کے جو جس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ ہو سکے، جس کے ذریعے سے ہمیں خسارہ و نقصان نہ ہو. اگر کسی پر آپ خرچ کر دیتے ہیں، کسی کو کچھ کتابیں لا کر دے دیتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو بلاتا ہے اور اس پر وہ عمل کرتے ہیں، یقین مانی اس کے ذریعے سے آپ کو مکمل ثواب ملتا رہے گا. یہ یوں ہی مقام ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا. آج ہمارا حال جو ہے نا، یا جس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا رویہ ہے، یہ بالکل یہ انبیاء علیہ السلام، یا اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں صحابہ تابعین، ان کی تمام طریقوں سے ہم ہٹ کر ہمارا طریقہ چل رہا ہے. دو چیزیں ایسی بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے دن شفاعت کریں گی، اور یہ کہیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے معاف کر دے، اس کی غلطیوں کو معاف فرما. اس میں سے کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہوگا یہ روزے جو ہم رکھ رہے ہیں، یہ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سفارش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تیرا بندہ تھا، میں اس کو کھانے پینے سے روک دیا تھا، یہ روزہ رکھتا تھا، کھانے پینے کی چیزیں حلال ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں کھاتا تھا. دوسرا وہ یہی قرآن ہوگا. یہ قرآن جو ہم نے پڑھا ہے، یا اسی طرح سے یہ قرآن جو ہم نے سیکھا ہے، یہ قرآن جو ہم نے نماز تراویح میں سنی ہے، یقین مانی اگر خلوص دل کے ساتھ ہم نے سنا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ سننا اور اسی طرح سے یہ پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کروائیں گے. یہ کتنا بڑا مقام ہے جی. لیکن اس کے باوجود اگر ایک انسان کو سمجھ میں نہ آئے، یا اسی طرح سے ایک انسان کو ان ساری چیزوں کی طرف توجہ نہ ہو، تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی. آج ہمارا جو عقیدہ بنتا ہوا چلا جا رہا ہے، غیروں میں دیکھیے، دوسرے لوگوں میں دیکھ لیجئے، جس دن 2 دن میں 3 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں، 3 دن میں قرآن ختم کرنے کے بعد حافظ صاحب کو پھولوں سے لاد دیتے ہیں جی، پھولوں سے لاد دیتے ہیں، یعنی اتنی ان کی عزت و احترام کرتے ہیں. لیکن آج ہمارا رویہ بالکل ایسے، ہمیں تو چند میٹھے بول بولنا بھی گوارا نہیں ہوتا. ہم نے اپنے امام کو، اپنے یعنی علماء کی عزت اور اس کی قدر نہیں کی، نہیں جانا کہ ایک قرآن کے پڑھنے والے کا مقام کیا ہے، قرآن کے سنانے والے کا مقام کیا ہے. ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ امام صاحب نے فلاں چیزیں غلطی کی، حافظ صاحب تو تھوڑا سا اٹک کے پڑھے، جس دن کبھی ایسی کوئی کمی آ گئی تمام لوگ بیٹھ کر میٹنگ کیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کوئی غلط نہ سوچے، ہمارے بارے میں کوئی برا نہ سوچے، تو آپ یہ سوچئے دوسروں کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں نہ کہیے. ہم یہی کہیں گے کہ اگر ہماری یہ خوش نصیبی نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یعنی ہمارے درمیان انہیں نہ بھیجتا. اللہ کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منظور تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے بیچ انہیں بھیجا، اور ہمارے بیچ رہ کر انہوں نے مکمل قرآن سنایا. میں پھر ایک بار ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اور زیادہ زیادتی فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ جو مقام دیا ہے، اللہ رب العزت آپ کے اس مقام کو بلند فرمائے. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اپنے علماء کی، اپنے اماموں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو قرآن کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے وہ علماء جو آج غیروں کے راستے پر چل پڑے، یعنی جنہوں نے قرآن کو سیکھا لیکن وہ غیروں کے راستے پر چل کر یا اسی طرح سے قرآن کو بھلا دیے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں سیدھے راستے پر لا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں میں یہ جو قرآن ہے اسے تو محفوظ کر. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ذریعے سے ہمیں آخرت میں بھی ہماری بھلائی ہو، ہمیں ایسا ایک مقام دے، اور جس مقام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سامنے ہمیں شرمندگی نہ ہو. اللہ رب العزت ہم تیرے اس گھر کے اندر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ ہم نے خلوص دل کے ساتھ جتنی عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
حضرات گرامی، اسی طرح سے کئی بار آپ کے سامنے اعلان کیا گیا، آج پھر میں ایک بار اعلان کر رہا ہوں کہ مسجد کے تعلق سے جو خرچے بتایا گیا تھا، کئی بار آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے، بہت سارے لوگوں نے دیا بھی ہے۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بچے ہیں، ابھی نہیں دے پائے ہیں، تو میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے تیرے اس راستے میں خرچ کیا ہے، اللہ ان کے خرچ کرنے کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی باقی ہیں نہیں دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہیں دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم۔